السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ میری پچھلی ویڈیو تھی کہ جو لوگ وزٹ ویزا پہ یو ای کے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور جاب تلاش کر رہے ہیں وہ آج کے ٹائم میں آئیں یا نہیں آئیں۔ آج کے ٹائم سے مراد میری یہ کرونا کے بعد کی جو سچویشن ہے۔ آج میں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں جو کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں، یعنی جو یو ای کے اندر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر آ کے اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں کہ بزنس کے لیے اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بہترین جو لوکیشن ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، متحدہ عرب امارات۔ یہاں کی لوکیشن، یہاں کا موسم، یہاں کے لاز، یہ سب وہ فیکٹر ہیں جو کسی بھی بزنس مین کو چاہیے ہوتے ہیں، اور کسی بھی بزنس مین کے لیے اور کسی بھی بزنس کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا یہ مائنڈ بن رہا ہے کہ آپ یو ای کے اندر آئیں اور یہاں پہ بزنس کریں تو آپ کو آنا چاہیے۔ اور آلدو کے موجودہ ٹائم جو ہے وہ کافی مشکل ہے یہ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے، لیکن آنے والے حالات کے اندر یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں۔ یو ای کے اندر آپ بیس کر کے آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، بیکاز اٹس اے فری بزنس اسپاٹ۔ اچھا، اگر آپ یو ای میں آتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں، یو ای میں آنے کے بعد اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بزنس، تو یہاں کا یہ لا ہے کہ آپ کو بزنس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے، جو کہ ایک طرح سے اجازت ہوتی ہے۔ وہ لائسنس آپ کی کمپنی ہی ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ کس طرح کی کمپنی بنا سکتے ہیں، کس طرح کی لائسنس لے سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، اگر آپ یو ای کے اندر آپ آتے ہیں تو یو ای کی گورنمنٹ نے انویسٹرز کے لیے بہت ساری سہولیات مہیا کی ہیں۔ یہاں کے جو لاز ہیں، ان لاز کے حساب سے یہ یو ای کے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے لوکل لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتی ہے ترجیح بنیادوں کے اوپر، اور ان کی جو فائنینشیل ہیلپ ہے اس کے لیے بھی وہ خیال رکھتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انویسٹر یہاں پہ آتا ہے، ایز پر دا لا اس کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی لوکل رکھنا پڑتا ہے، یعنی یہاں کا یو ای کا کوئی نیشنل بندہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ بندہ ویسے ڈاکومنٹس کے اندر تو آپ کا وہ شراکت دار ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے، مگر آپ کی اس کے ساتھ ایک علیحدہ سے ڈیل ہو جاتی ہے، جس ڈیل کے تحت وہ آپ کے بزنس میں کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے 90% کیسز کے اندر، لیکن وہ ایک سالانہ فی آپ کے ساتھ طے ہو جاتی ہے جو لے کے وہ آپ کو ساری اتھارٹی دے دیتا ہے، جیسے سگنیچر، بینک اکاؤنٹ، ہائرنگ اینڈ فائرنگ آف امپلائیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک لم سم، ایک ایگریڈ اینول فی آپ کے ساتھ وہ چارج کر لیتے ہیں۔ تو یو ای میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو دو طرح کی آپ کمپنیز بنا سکتے ہیں، تین طرح کی بیسیکلی۔ ایک تو ہوتی ہے مین لینڈ کے اندر آپ کو دو طرح کی کمپنیز کی اپرچونیٹی ملتی ہیں۔ مین لینڈ کے اندر آپ دو طرح کی کمپنیز بناتے ہیں، ایک ایل ایل سی ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایک سے زیادہ پارٹنر رکھتے ہیں۔ ایک تو لوکل پرسن جو ہوتا ہے وہ آپ کا پارٹنر ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ دو تین پارٹنر، چار پارٹنر، پانچ، وٹ ایور آپ آپس میں مل کے آپ وہ کمپنی بنا سکتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ پارٹنر نہیں رکھ سکتے، آپ صرف اکیلے ہوتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں پاکستان میں سول پروپرائٹرشپ بھی کہا جاتا ہے، سول پروپرائٹرشپ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایل ایل سی کمپنی کے اندر جو لوکل ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹس کے اندر آپ کے 51% شیئرز کا آنر ہوتا ہے، اور آپ جو ہوتے ہیں فارنر، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں آپ کے پارٹنرز، وہ سب 49% کے شراکت دار ہوتے ہیں، پارٹنرز ہوتے ہیں۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ 100% آپ کی ہوتی ہے۔ اس میں جو آپ کا لوکل ہوتا ہے وہ صرف عربی میں اس کو کہتے ہیں وکیل خدمات، وہ صرف آپ سے اپنی اینول فی چارج کرے گا، اس کی کوئی پارٹنرشپ آپ کے ساتھ بزنس میں نہیں ہوتی۔ ایڈوانٹیج مین لینڈ کے اندر کمپنی بنانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ بزنس ایسا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یا گورنمنٹ کی جتنی بھی انٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں کا لوکل بندہ آپ کا پارٹنر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لوکل بندہ آپ کا پارٹنر نہیں ہے تو یو کین ناٹ ڈیل ود دا گورنمنٹ۔ سو گورنمنٹ کی انٹیٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بلک بزنس یہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہی سے ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ جو انویسٹر کے لیے سب سے بڑا انسینٹیو یہاں کی گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ یہاں پہ مختلف قسم کے فری زونز بنائے ہوئے ہیں. آپ فری زون کے اندر اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں. فری زون کے اندر 100% اونرشپ آپ کے پاس ہوتی ہے. نہ تو آپ کا کوئی لوکل پارٹنر ہوتا ہے, نہ ہی کوئی لوکل وکیل خدمات ہوتا ہے. ہولی سولی وہ آپ کی کمپنی ہوتی ہے, آپ ہی اس کو آپریٹ کرتے ہیں. اپنے امپلائیز رکھنے ہیں, امپلائیز فائر کرنے ہیں, بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ سب آپ کے لیے. فری زون کی کمپنیز اسپیشلی آئیڈیل ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے بزنس میں انوالو ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ لوکلی بھی کرتے ہیں, لیکن لوکل سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو کہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں. وہ دنیا کی دیگر حصوں سے سامان منگواتے ہیں اور فری زون کے اندر ہی رہ کے اس کو کسی دوسری کنٹری میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ جناب 3 طرح کی کمپنیز ہیں. اگر آپ یو اے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ خود سے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, ایل ایل سی, اسٹیبلشمنٹ اور فری زون. ایل ایل سی اینڈ اسٹیبلشمنٹ مین لینڈ کی کمپنیز ہیں, اور اس کے اندر آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ فریلی بزنس کر سکتے ہیں. ایل ایل سی میں آپ زیادہ پارٹنر رکھ سکتے ہیں, ایک سے زیادہ پارٹنر رکھ سکتے ہیں, جبکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو دیٹ از اے کائنڈ آف پروپرائٹرشپ, آپ اس میں پارٹنرز نہیں رکھ سکتے. فری زون میں اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ فری زون کے اندر ہی بزنس کرتے ہیں. فری زون کے باہر بھی بزنس کر سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوٹرز بنانے پڑتے ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹس سائن کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ایف ایم سی جی کا بزنس ہے, آپ کچھ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا باہر سے کچھ ایف ایم سی جی کی کوئی پروڈکٹ امپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ امپورٹ کر کے آپ فری زون میں رکھ کے وہاں سے باہر اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں مین لینڈ کے اندر, تو آپ کو ڈسٹریبیوٹرز بنانے پڑیں گے. آپ کی ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو آپ بیچ سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹلی مین لینڈ کی مارکیٹ میں نہیں جاتے. آل دو پریکٹیکلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی کمپنیاں وہ ڈائریکٹلی سیل کر رہی ہوتی ہیں, لیکن لیگلی ان تھیوری اور ان پیپرز دس از اللیگل. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اس سے ریلیٹڈ کاسٹ بتاؤں کہ ایل ایل سی کی کیا کاسٹ آتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا کاسٹ آتی ہے, اور فری زون کی کیا کاسٹ آتی ہے. مارکیٹ میں نہیں جاتے. آل دو پریکٹیکلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی کمپنیاں وہ ڈائریکٹلی سیل کر رہی ہوتی ہیں, لیکن لیگلی ان تھیوری اور ان پیپرز دس از اللیگل. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو میں اس سے ریلیٹڈ کاسٹ بتاؤں کہ ایل ایل سی کی کیا کاسٹ آتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا کاسٹ آتی ہے, اور فری زون کی کیا کاسٹ آتی ہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میرے چینل کا نام ہے میرے حصے کا دیا, اور آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں گی, انفارمیشن ملتی رہے گی. میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام انفارمیشن کو جو کہ ریئل ٹائم انفارمیشن ہے, ایکچوئل انفارمیشن. Thank you very much for watching my video.